بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ساجد ددوی کی طرف سے آئیڈیل پاکستان میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک اہم ایشو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہر زد عام پہ بات چل رہی ہے، یا ہر ذہن میں ایک بات گھوم رہی ہے، یا دل و دماغ میں ایک ہی بات ٹکی ہوئی ہے۔ لوگ، ہر دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے، اور دوسرا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، آنے والے دور میں پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہونا ہے، اس کا کیا گورنمنٹ میں کیا حصہ ہونا ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی نہیں ہوگی۔ تو اس ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور موضوع بھی ہے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد آنے والے الیکشن میں رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس ایشو پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اور ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی گورنمنٹ کس کی ہوگی۔ تو وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں گا کہ آنے والی گورنمنٹ کس کی ہوگی، کس کے زیادہ چانسز ہیں، وہ بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور جو لاسٹ میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ یہ جو پاکستان، ایران، روس اور چین اور ترکی کا جو ایک فرینڈلی ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، کیا وہ پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کر سکے گا، پاکستان میں معاشی بحران کو دور کر سکے گا، یا پاکستان کی معاشی حالت جو کہ تو رہے گی یا مزید بدتر یا بدترین ہوتی جائے گی۔ تو اس موضوع پہ بھی آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو چلیں ابھی شروع کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ الیکشن جو ہے نا وہ تو ضرور ہوں گے، ہو نہیں رہا ہے۔ الیکشن 2024 میں ہوں گے، اور دسمبر میں یہ گورنمنٹ منی بجٹ دے کے جائے گی۔ منی بجٹ میں عوام کو یہ کچھ نہ کچھ ریلیف دے کے جائیں گے تاکہ یہ جا کے آگے الیکشن لڑ سکیں۔ تو الیکشن تو 2024 میں ہوں گے، 2024 کے سٹارٹ میں ہوں گے، بٹ 2024 سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے، یہ کنفرم ہے، یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ الیکشن 2024 سے پہلے نہیں ہوں گے، 2024 کے سٹارٹ میں ہو جائیں گے۔ جیسے ہی منی بجٹ آئے گا دسمبر میں تو فوراً اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، اور الیکشن ہو جائیں گے، پہلے یا دوسرے یا تیسرے مہینے تک ہر صورت ہو جائیں گے الیکشن۔ اس کے علاوہ ہم اب دوسرے پوائنٹ پہ آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو مجھے تو پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر فی الحال اس ماحول میں نظر نہیں آ رہا۔ آنے والی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کا کوئی اس میں شیئرنگ نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کا کوئی بھی، مجھے تو کوئی ایسا اس کا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا کہ جو وننگ پوزیشن میں ہو، چونکہ جو اوریجنل جو پی ٹی آئی تھی عمران خان کے علاوہ، تو وہ تو استحکام پاکستان میں چلی گئی ہے ساری پی ٹی آئی۔ تو استحکام پاکستان جو ہے وہ پی ٹی ایم کا حصہ ہوگا یا گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوگا، اور ان کے پاس ظاہر عہدے بھی ہوں گے، وزارتیں بھی ہوں گی، اقتدار بھی ہوگا، لیکن وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ایک الگ پارٹی بن چکی ہے، جہانگیر ترین صاحب اس کے ہیڈ ہیں، اور پچھلے دفعہ بھی گورنمنٹ بنانے میں جہانگیر ترین صاحب کا ہاتھ تھا۔ جہانگیر ترین اگر نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کبھی نہیں بن سکتی تھی، کبھی بھی نہیں بن سکتی تھی۔ تو اب تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، تو اگر وہ لوگ ہوتے بھی تو بھی جہانگیر ترین کے بغیر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ خیر اب تو حالات کچھ اور پیدا ہو گئے ہیں، اب تو عمران خان وزیر اعظم بھی نہیں رہے، پی ٹی آئی بھی گورنمنٹ میں نہیں ہے، اس میں اقتدار میں نہیں ہے، تو اب تو اس کا کوئی بھی پاسبل نہیں ہے۔ ابھی جو پی ٹی آئی کا فیوچر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب پی ٹی آئی سٹارٹ ہوئی تھی، غیر معروف لوگ تھے، ان کے کینڈیڈیٹس تھے، اور ان کو اٹھنے میں 20-25 سال لگ گئے، تو ابھی پی ٹی آئی اسی پوزیشن پہ واپس چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ووٹ بینک بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن لوگ جو ہے نا اب زمینی حقائق کی طرف دیکھیں گے۔ لوگ اب اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ بس ہمارا یہ لیڈر ہے، ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ لوگ اب ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، اس کو کون حل کر سکتا ہے۔ جو بندہ ایک گورنمنٹ کا حصہ ہی نہیں بن سکتا، وہ اگر جیت بھی جائے تو وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھے گا، اس کو گورنمنٹ نے کچھ دینا ہی نہیں ہے۔ 5 سال اس نے اپوزیشن میں گزارنے ہیں، 5 سال
تو وہ اپنے علاقے کو بھی کچھ نہیں دے سکے گا. تو علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اب اس بات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. علاقے کے لوگ اب ترجیحی طور پر ان لوگوں کو پریفرنس دیں گے جن کو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اقتدار میں جائیں گے, اقتدار میں بیٹھیں گے, ہمارے علاقے کے لیے ہمارے لیے کچھ کریں گے, ہمارے لیے سہولیات لائیں گے, ہمارے لیے کوئی پیکیجز لائیں گے, ہمارے لیے کوئی منصوبے لائیں گے. تو عوام اب ان کو پریفرنس دے گی. اب وہ جو ایک خاندانی جو سیاست چلی آ رہی تھی کہ نہیں جی بس ہم خاندانی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو بس ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے, تو وہ اب فضا بالکل ختم ہو گئی ہے. اب لوگ اب سروائیو نہیں کر رہے ہیں. اب لوگ سروائیو نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس روڈز نہ ہوں, ان کے پاس بجلی نہ ہو, ان کے پاس سہولیات نہ ہوں. وہ اگر دریا ان کے ساتھ گزر رہے ہیں تو ان کو بند نہ ہوں ان کے, اور بھی بہت سی ایسی بیسک ضروریات ہیں جو وہ کہیں کہ ہمیں نہ ملیں اور ہم پھر بھی جو ہے نا وہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہم انہی کو ووٹ کریں گے. تو یہ اس طرح ابھی نہیں ہوگا. ابھی ماحول بہت چینج ہو گیا ہے, لوگ بہت چینج ہو گئے ہیں. ابھی اس طرح کے جو ہے وہ نہ سیاست اس طرح کی چل سکے گی, نہ اس طرح کی سوچ چل سکے گی, اور نہ اس طرح کے لوگوں کو کوئی موقع ملے گا. اب ہم کرتے ہیں اس پہ پی ٹی ایم کے اتحاد پہ بات کرتے ہیں. تو پی ٹی ایم کا جو اتحاد ہے وہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جب یہ آئے تھے تو ایک معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ کر کے آئے تھے. اب یہ معاہدہ ان کا رہے گا. آنے والے الیکشن میں بھی یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ چلیں گے اور یہ اپنی اپنی شیئرنگ میں جائیں گے. جس کو جو سیٹیں اناؤنس کی جائیں گی وہ اپنی سیٹوں پہ وہاں پہ جا کے الیکٹ ہو کے پھر واپس گورنمنٹ میں آئیں گے. اور آنے والی جو حکومت ہوگی وہ یہ تو جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ابھی نہیں بنے تھے اس وقت ہی طے ہو گیا تھا کہ آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو ہوگا. تو آنے والا جو وزیر اعظم ہے, ابھی جو اتحاد ان کا چل رہا ہے اور ابھی جو سیاسی ماحول چل رہا ہے اور آگے جس ماحول کے تحت الیکشن ہونے ہیں اسی ماحول کے تحت آنے والا وزیر اعظم تو بلاول بھٹو ہی ہوگا. اور اگر یہ ماحول آگے پیچھے ہو جاتا ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس کے 0.001% بھی چانسز نہیں ہے کہ یہ سسٹم ٹوٹ جائے گا یا آگے نہیں چلے گا, تو پھر اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جائے تو پھر شاید پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہ بھی جائے. تو اس طرح ہو سکتا ہے, لیکن ان کا اتحاد نہیں ٹوٹے گا. آنے والا جو پرائم منسٹر ہوگا وہ بلاول بھٹو ہی ہوگا. اور اب ہم چلتے ہیں جو معاشی بحران کے ہمارے جو حکومتیں ہیں کہ وہ ہمارے ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکیں گی یا نہیں نکال سکیں گی. یہ جو اتحاد چل رہا ہے ہمارے جو دوست ممالک ہیں, ایران جو ہمارا ہمسایہ بھی ہے, ہمارا مسلم ملک بھی ہے, ہمارا برادر ملک بھی ہے, اور اس سے ہمارے روحانی رشتے بھی ہیں اور ہمارے محبت کے رشتے بھی ہیں, ہمارا زمینی رشتہ بھی ہے, وہ ہمارا بھائی بھی ہے, برادر ملک ہے, ہمارے ساتھ اس کی سرحدیں بھی ملتی ہیں. تو اس کے علاوہ روس ہو گیا, چین ہو گیا اور ترکی ہو گیا. ترکی بھی ہمارا برادر ملک ہے, وہ بھی ہمارا مسلم ملک ہے. اس کے علاوہ چین تو ہمارا شروع سے ہمارا ایک اچھا ویل وشر دوست رہا ہے, ہمیشہ سے برے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور روس کے دل میں بھی ہمیشہ ہمارے لیے ہمدردی رہی ہے. بے شک ہماری روس کے بارے میں جو بھی سوچ رہی ہو, روس نے کبھی ہمیں اپنا دشمن نہیں مانا. ہمیں جب بھی انہوں نے اگر دوست نہیں مانا تو کبھی انہوں نے ہمیں دشمن بھی نہیں مانا. تو یہ جو دوستوں کا ایک گروپ ابھی سامنے آ رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں, جو اتحاد سامنے آ رہا ہے, تو یہ جو اتحاد ہے یہ ہمارے ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے میں کارآمد ثابت ہوگا. میں آپ کو موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی یہ جو آنے والا دور ہے, یہ گندم کا ابھی یہ جو ماحول پیدا ہو رہا تھا, اگر یہ روس سے پیٹرول وغیرہ نہ آتا تو شاید گندم کے بھی چانسز نہ ہوتے. تو پھر یہ کچھ مہینوں کے بعد پاکستان میں غذائی قلت کا بحران پیدا ہو جاتا. لیکن ابھی چونکہ روس کے ساتھ ہمارے معاملات شروع ہو چکے ہیں, وہاں سے تیل بھی آ چکا ہے, اور گندم کا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گندم وہ روس میں پیدا ہوتی ہے, اور روس تقریباً آدھی دنیا کو وہ گندم دیتا ہے.
تو وہ کیوں نہ اپنے دوست کو، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا دوست ملک جو ہے نا وہاں غذائی قلت ہو اور لوگ وہاں بھوک سے مر رہے ہوں اور وہ ان کو گندم نہ دے، وہ گندم بھی دے گا اور سستے داموں بھی دے گا۔ تو یہ جو غذائی قلت کا جو بحران ہے وہ ابھی انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سی پیک کا جو ایک پروجیکٹ ہے جو ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوا ہے اور آگے بھی ہماری معیشت پہ اس کا بہت بڑا اثر ہونا ہے، تو وہ بھی آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ چین کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ جو ہمارے پاس یہ سی پیک کے ذریعے جو بھی ٹریڈ ہوگا، باقی دنیا بھی جو ان ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرے گی تو ان میں بھی وہ ہمیں اس میں سے ٹریڈ دوسری دنیا کرے گی اور اس کا بینیفٹ ہمیں ملتا جائے گا، تو یہ بھی ہمارے معیشت کو مزید مضبوط کرے گا۔ اور اس طرح آپ کو پتہ ہے ایران میں تیل اور گیس جو ہے نا وہ دنیا میں سب سے سستی ایران میں ہے، تو جب یہ ہمارا اتحاد کھل کر سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں تیل ایران سے جب ملتا ہے اور گیس جب ایران سے ملتی ہے، گیس پائپ لائن تو ایران کے بارڈر تک تو کمپلیٹ ہے، آگے جو ہے نا پاکستان میں ابھی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جیسے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو گیس تو آپ کی آدھے سے بھی کم ریٹ پہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور جو پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ بھی جیسے ہی اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے ایران کے ساتھ تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت سستی، آپ کو کیا ہم سب کو پوری قوم کو سستا پیٹرول ڈیزل یہ ساری چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تو طے ہے کہ ابھی یہ ملک میں معاشی بحران جو ہے نا وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، چند دنوں چند مہینوں کی ایک مسافت ہے، یا ہو سکتا ہے چند سال بھی لگ جائیں، لیکن ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہماری جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، ہماری جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ ہاں اب مطلب اب دوستی کا معیار اس لیول پہ آ چکا ہے کہ لوگ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب صرف برائے نام کے دوست ہمیں نہیں چاہیے، دوست وہ چاہیے کہ جو ہم مشکل وقت میں اگر ہیں، مشکل حالات میں اگر پھنسے ہوئے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں مشکل سے نکالیں، ہمارے لیے مشکل سے لڑنے کے مطلب ریسورسز ہمیں دیں، ہماری مدد کریں، ہماری تعاون کریں، ہمارے لیے حالات پیدا کریں۔ اب جس طرح ہماری امریکہ کے ساتھ دوستی رہی ہے، دوستی ہے بھی، چل بھی رہی ہے، تو لیکن ہماری جو معاشی صورتحال جو بگڑی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی لوگ امریکہ کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارے ملک میں مہنگائی کم ہو، مہنگائی کنٹرول ہو، ہمیں سستا پیٹرول ملے، سستا ڈیزل ملے، کھانے کی اشیاء ہمیں سستی ملیں۔ اس لیول پہ امریکہ نے کبھی مطلب ہمارے ملک یا ہماری قوم کے لیے نہیں سوچا۔ تو یہ جو نیا اتحاد بننے جا رہا ہے یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ہمارے ملک کی معیشت سٹرانگ ہوگی، مضبوط ہوگی، اور ہماری آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ بھی سٹیبل ہوگی۔ جب ملک میں کوئی بحران نہیں ہوگا، کوئی مسائل نہیں ہوں گے تو پھر باقی معاملات اور مزید بہتریاں لانے کے لیے جو ہمارے ملک میں جو ہمارے اداروں میں اصلاحات ہیں وہ کرنا آسان ہو جائیں گی۔ تو بس آج کے لیے یہ کچھ تھا، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔